معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ اس مسجد کے تحت ایک مدرسہ بھی قائم ہے جس میں خواتین کے لیے درس نظامی کا انتظام ہے، اور ماشاءاللہ صحیح بخاری بھی جو پڑھائی جا رہی ہے۔ تو مدرسے کے حضرات نے فرمائش کی ہے کہ بخاری شریف کا جو آخری باب ہے وہ ان طالبات کو پڑھانے کی سعادت حاصل کروں۔ ایک بات تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ختم بخاری کے جو جلسے بہت کثرت سے ہونے لگے ہیں ان سے تھوڑا ڈرتا ہوں کہ کہیں آگے چل کر یہ کسی عرس کی صورت اختیار نہ کرے، لیکن جہاں اتفاقاً کسی پہنچ گئے یا کسی مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے وہاں پر اتفاق سے یہ بھی ہو گیا تو کر لیتا ہوں۔ تو اسی بنا پر یہ سعادت حاصل کرنے کو میں نے اپنے لیے اچھا سمجھا۔ تو مگر قبل اس کے کہ میں آخری باب پڑھوں صحیح بخاری کا، تو ایک حدیث ہے جو حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، حدیث الرحمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ حضرات محدثین کے عشق رسالت کا ایک حصہ ہے کہ بہت سی حدیثیں انہوں نے مسلسل طریقے سے روایت کی۔ کیا معنی کہ جس خاص ہیئت یا جس خاص حالت کے ساتھ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو آپ سے سننے والے صحابی نے بھی اپنے شاگرد کو اسی ہیئت اور اسی حالت کے ساتھ اس کو سنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تھی اور اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھا تھا تو صحابی نے بھی جب اپنے شاگرد کو سنائی تو سر پر ہاتھ رکھ کے سنائی۔ آپ نے کسی وقت اپنی لحیہ مبارکہ ریش مبارک پر ہاتھ رکھا تھا تو شاگرد نے بھی اسی طرح سنائی۔ ان کو مسلسلات کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے مسلسل بالاولیہ ہے اس معنی میں کہ حضرت سفیان ابن عیینہ سے لے کر ہم تک جب بھی کسی استاد نے اپنے کسی شاگرد کو کوئی حدیث سنانا شروع کی تو سب سے پہلے یہ حدیث سنائی، اس لیے اس کو مسلسل بالاولیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مجھے بھی اس تسلسل کے ساتھ الحمدللہ کئی مشائخ سے حاصل ہے۔ تو میں مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ وہ حدیث پہلے پڑھ دوں اس کے بعد پھر صحیح بخاری کا آخری باب پڑھوں، تو وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد حدثني بهذا الحديث الشيخ حسن المشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام في سنة 1963، كما حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى في مكة المكرمة، والشيخ الناخبي رحمه الله تعالى بجدة، وكل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وأنا أجيزكم بهذا الحديث بهذا التسلسل۔ اب یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط
مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدیث سے متعلق جو علمی مباحث ہیں وہ انشاءاللہ درس میں آپ نے پڑھ لیے ہوں گے یا اور آئندہ پڑھ سکیں گے، لیکن جو اصل مقصود ہے اس باب کو سب سے آخر میں لانے کا، وہ ہم سب کو یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہمیں تیاری اس بات کی کرنی چاہیے کہ قیامت میں ہمارے سارے اعمال کا وزن ہوگا. لہذا یہ آیت کریمہ امام بخاری نے آخری باب میں درج فرمائی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. یعنی اس کے اعمال میں اگر وزن ہوگا تو اسے نجات ملے گی، جنت ملے گی، اور اگر اعمال میں وزن نہ ہوا والعیاذ باللہ تو اللہ بچائے، اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس آخر باب میں یہ ہے کہ ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال میں وزن پیدا ہو، اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، کہ جو کام کرے انسان وہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرے، تو اس کا نام اخلاص ہے. اسی سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، تم اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. بڑی عظیم بات ہے کہ عمل چاہے تھوڑا ہو، تھوڑا ہونے کے معنی یہ کہ فرض کرو اگر کوئی شخص صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرے، جو فرائض ہیں وہ ادا کرے، جو واجبات ہیں وہ ادا کرے، اور سنتیں پڑھ لے اور گناہوں سے بچے، بس نہ کوئی نفل پڑھے نہ کوئی اور نفلی عبادت کرے، صرف فرائض و واجبات ادا کرے، گناہوں سے بچے، کہ نظر کے گناہ بھی نہ ہو، کان کا بھی نہ ہو، زبان کا بھی نہ ہو، کسی کی غیبت بھی نہ ہو، کسی جھوٹ میں نہ نکلے وغیرہ، تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے. اور ایک شخص ہے جو بہت عبادتیں کر رہا ہے لمبی چوڑی، لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ بچائے اس کا انجام خراب ہے، کیونکہ اس میں وزن نہیں. یہ مقصد ہے دراصل اس حدیث کو لانے کا. اور اس میں حدیث جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے. چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹے سے کلمے ہیں، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہاں سے امام بخاری فرما رہے ہیں کہ دیکھو بظاہر دیکھنے میں معمولی سے کلمات ہیں، بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب.
اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اس کے وزن میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. تو آدمی کو فکر اس کی کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال میں وزن پیدا ہو، اور یہی آخری حدیث کا اور آخری باب کا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرمائے، اور جو کچھ کریں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ پوری امت اسلامیہ اس وقت مصائب کا، آرام کا شکار ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور کر کے امت سے اس مصائب کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر طرح کے منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کو، یا اللہ صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان رہنے کا بنا دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو یا اللہ اور کسی پریشانی میں ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی. یا اللہ جو طالبات دور حدیث سے فارغ ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو علم کی برکات عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے